اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا کسی بڑے ہوٹل میں جہاں ایوارڈ بٹ رہے تھے، ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے. اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے جن کی ملک میں کوئی بڑی کارکردگی تھی، ایک سال میں جتنا کمایا انہوں نے، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. اس میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے متعلق لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی ایجوکیشن میں کمال پیدا ہوا، ان کو ایوارڈ دیا گیا. جس کو کہتے ہیں نا وی آئی پی لوگوں کی محفل، اس میں اداکار لوگ بھی تھے، ایکٹر ایکٹریسز جن کو اچھی ایکٹنگ کی بیس پہ ایوارڈ دیا گیا. اس مجلس میں میرے جیسے مولوی کو لے جا کے بھی کھڑا کر دیا گیا کہ آپ 10 منٹ بیان کر دیں. تو میں نے دیکھا کہ میں نے ان کو جب بیان میں یہ بات 5 منٹ تھے میرے پاس بولنے کے لیے، تو مجھے تو لگا یہ عجیب سی کوئی مجلس ہے جس میں مولوی کو عجیب صحیح لگ رہا ہے کہ خیر میں کھڑا ہو گیا. میں نے وہاں جا کے یہی کہا کہ میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ محفل مولاناؤں کی لگتی نہیں ہے. تو میں کباب میں ہڈی بن کے آ گیا، ایکسکیوز می، آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں کباب میں کیا ہوں، ہڈی. کتنی زور سے بولا انہوں نے. اچھا، اس طرح کی جب مجلس ہوتی ہے عام طور پر ایسی محفلوں میں میرا پہلا بیان رکھا جاتا ہے، تو اس میں لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی وہ مستیاں اسٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی. پہلا بیان جب ہوتا ہے نا تو وہ تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نے دیکھا ہے جب پہلا بیان ہی ہمارا ہو تو لوگ غور سے سنتے ہیں. بیچ میں جا کے ہم پہنچ جائیں تو پھر وہ ماحول نہیں ہوتا بیان سننے کا. اب میں چونکہ چلا گیا تھا، مجھے لے جایا گیا، اب میں وہاں سے اٹھ کے بھی نہیں آ سکتا تھا. وہ انتظامیہ کہتی ہم نے بیان ارینج کیا اور آپ پتلی گلی سے نکل رہے ہو، اور ماحول بھی ایسا نہیں تھا کہ بیٹھا جائے وہاں پہ. تو 5 منٹ کے لیے مجھے کباب میں ہڈی، میں نے اپنے آپ کو فیل کیا. میں کھڑا ہوا، میں نے ان لوگوں سے ایک بات کہی. میں نے کہا 2 منٹ کی بات سن لیں. مجھے پتہ ہے یہ محفل بیان کی لگتی نہیں ہے، اور ہر جگہ بات کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ایسی بات پھینکنے والی بات ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ماحول ہونا چاہیے. پہلا بیان ہو تو لوگ سن لیتے ہیں. میں نے کہا بس ایک چیز کی گزارش ہے آپ لوگوں سے، ایک دن موت کا وقت بھی آئے گا. یہ رنگ رلیاں جو ہے نا، یہ جو رنگ رلیاں لگی ہوئی ہیں، تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ بہار کی صورت میں ہے لیکن ہے اصل میں خزاں. یہ اجڑنے والے ہیں باغات جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا. آج رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں نا، رقص و سرور. تو میں نے کہا تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے. اگر یہ ہمیشہ ہی ہوتا نا، ایسے ہی اسٹیج پہ آ رہے ہیں، ایوارڈ مل رہا ہے اور کلیپنگ ہو رہی ہے اور دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، تو یہ تھوڑے دن میں یہ رنگ رلیاں کیا ہونے والی ہیں، ختم. تو اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی پھر اور کر لو تھوڑا سا رنگ رلیاں، اور تھوڑا پینے پلانے کا بھی ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ ابھی اسلامی کنٹری ہے، کم از کم پینے پلانے کا نہیں تھا. الحمدللہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. ہماری قوم نا کھوپڑی الٹا سوچ سوچ کے نا دماغ خراب ہو چکا ہے. ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز میں الٹا الٹا الٹا. سعودی عرب کے بارے میں اب کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا لبرل کنٹری بن رہا ہے. تو جب لبرل نہیں تھا اس وقت بھی تو لوگ تعریف نہیں کرتے تھے. آپ 2007-8 میں جائیں سعودی عرب، کسی سائن بورڈ پہ ایک جاندار کی تصویر بھی نظر نہیں آتی تھی، بادشاہ کی بھی تصویر نظر نہیں آتی تھی. کیوں؟ شیخ بن باز کا فتویٰ تھا کہ تصویر حرام ہے، تو بادشاہ کی بھی نہیں لگاتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں اس وقت کہ یار اتنا زبردست اسلامی کنٹری ہے کہ بادشاہ کی تصویر بھی کسی سائن بورڈ پہ نظر نہیں آتی.
اب جب کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر اس غلط کو ہمارے ہاں اجاگر کیا جاتا ہے. کرنا چاہیے, غلط کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, لیکن جو صحیح ہے اس پہ اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا, کہ سارا ہی غلط تھوڑی ہے. جو صحیح ہے جب آپ اس پہ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ صحیح بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا. آپ پوری دنیا میں جاؤ, شراب کباب عام ہے, اسلامی ملکوں میں بھی. پاکستان میں آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی شراب نظر نہیں آئے گی. یہ صحیح ہے اور بہت اچھا ہے. میں اگر ایک بات پہ قسم اٹھا کے کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا. پاکستان میں اللہ کی قسم آج بھی اداکاروں سے زیادہ علماء کی عزت ہے. اور یہ صرف عوام میں نہیں ہے, سرکاری سطح پہ بھی ہے. ہم سے تو سرکاری لوگ بھی ملتے ہیں, فوج کے افسران بھی ملتے ہیں, بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ بھی ملتے ہیں, سرکاری عہدیدار بھی ملتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. تو الحمدللہ اسلام ابھی بھی پوری بھرپور زیب و زینت کے ساتھ آج بھی الحمدللہ زندہ ہے. کچھ پازیٹیو بھی سوچ لیا کریں. موضوع ہٹ گیا ہے لیکن کیا کریں, اب کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں جو وہ موضوع بنا کے ہوتی نہیں ہیں. ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, صحافیوں کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں نا, اور جو ٹاک شاک میں پروگرام آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو سن رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے کیڑے نکالتے رہیں بیٹھ کے. آپ اگر مذہبی اسکالر بننا چاہتے ہیں نا اچھے, ایک طریقہ تو یہ کہ تمیز سے بنیں, آپ پڑھیں, اچھی ایجوکیشن حاصل کریں, 8-10 سال مدرسوں میں لگائیں, زندگی کا اپنا ایک جوانی کا حصہ وقف کریں دین کی تعلیم کے لیے, پھر پازیٹیو وے میں کام کریں, آپ لوگوں کو حلال و حرام بتائیں, دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتائیں, اسلام کی حقانیت بتائیں. ایک طریقہ تو یہ, اس سے شہرت ملے گی بہت دیر سے کیونکہ یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کی تبلیغ یوں شروع کر دیں, لوگوں کو بار بار کہیں یہ بات میں بتا رہا ہوں, میرے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا. باقیوں کی نفی کرنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا. جیسے تو دنیا میں امام مہدی کا کوئی رشتہ دار پیدا ہوا ہے, تیرے علاوہ تو سارے گھاس کھاتے رہے بیٹھ کے, پتہ نہیں کوئی مریخ سے آیا ہے جو تجھے ہی پتا ہے, باقی کوئی نہ کسی کو پتا ہے نہ کوئی بتائے گا. یہ والا منجن پاکستان میں بہت چل رہا ہے, اور یہ صرف مذہبی طبقے میں نہیں, ڈاکٹروں میں بھی, حکیموں میں بھی. یوٹیوب پہ چینل دیکھو, ڈاکٹر آئے گا, کوئی لگایا ہوا ہوگا اور ایک چیز بتا رہا ہوگا, کہے گا یہ بات آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائیں گے, یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار یہ ایسا ڈاکٹر ہے خدا کی قسم, باقی سارے فراڈی ہیں, کوئی بھی نہیں بتاتا, سب پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے, یہ کوئی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے, اور ایسا 4 مہینے لگایا جو کسی اور نے نہیں لگائے. جب بھی یہ جملہ یاد رکھ لو, کوئی کہہ رہا ہے نا یہ بات میں بتاؤں گا, کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا, اس مطلب تو جھوٹ بول رہا ہے. باقی ڈاکٹروں نے کیا گھاس کھائی ہے, انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے جو تو کچھ اور پڑھ کے آیا ہے کیا. اسی طرح یہ جملہ, یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا, یہ بات آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا, یہ بات آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گا, اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط بتا رہا ہے. یہ کون سے تیرے پاس ایسا علم آ گیا جو تو بتائے گا, باقی سارے مولوی گھاس کھا رہے ہیں بیٹھ کے. کیوں نہیں بتائیں گے بھائی وہ, اور تمہیں کس نے کہا کہ وہ نہیں بتا رہے, آپ ان کو سنو تو پتا چلے گا, سارے یہی بتا رہے ہیں, تو اکیلا تھوڑی پیدا ہوا ہے دنیا میں. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, حکیموں میں بھی ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں, جو حکیم پھینک رہا ہے نا, بہت زبردست علاج کرتا ہوں میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, سمجھ لو کہ اس نے الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تیرے پاس کوئی حکمت کا نیا علم آیا ہے بھائی, یہ تو طب یونانی ہے, صدیوں سے چلی آ رہی ہے, تو کوئی نیا منجن لے کر آیا, نیا چورن لے کر آیا ہے, وہی دوائیں ہیں, تو کیا لے کر آیا ہے.
ہر حکیم کے پاس اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے سارے خراب ہیں، کچھ نہ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ آغا خان نے ریجیکٹ کر دیا تھا، میں نے ٹھیک کیا، وہ فلانے نے، ہو سکتا ہے 100 میں ایک آدھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کہانیوں سے متاثر نہ ہوا کرو، بولا کرو بھائی تمیز سے، جو چپ کر کے بیٹھ، جو علاج ہے نا وہ اس کو فوکس کر، یہ نہیں بتا اپنے فضائل، میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا۔ تو بعض ڈاکٹر بھی یوٹیوب پہ ایسے ہیں، پہلے چونکہ ہر ایک تک رسائی نہیں تھی تو وہ آرام سے الو بنا لیا کرتے تھے، اب یوٹیوب پہ تو ہر چیز اوپن ہے نا، تو ان کے ویورز بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ اکثر یہ کہ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا یہ بات، کوئی نہیں، کیوں نہیں بتائے گا بھائی، کیوں؟ تو اسی طرح یہ مذہب میں تو بہت ہی زیادہ ہے، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ مولوی لوگ آپ سے چھپائیں گے۔ ابے تو نے جس کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی تو مذہبی لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، چھپانی ہوتی تو کتاب میں لکھتے کیوں؟ پھر پڑھائی جا رہی ہے، مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے، آپ نے 4-6 آدمیوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا میں چلے ہو پھرے ہو، دیکھا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے 2 نمبر ڈاکٹروں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں، 2 نمبر حکیموں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا سارے حکیم غلط ہیں، 2 نمبر مولویوں کو دیکھ کے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کیا ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں۔ چند کرپٹ مدارس کو جس میں محتمم کا مقصد پیسے کمانا ہو، ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دینی ادارے غلط ہوتے ہیں، بھائی غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں۔ تو منجن بیچنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ سارے مولوی چھپاتے ہیں حق کو، میں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتاؤ، مکھیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہد کی مکھی اور ایک ہے گندگی پر بیٹھنے والی مکھی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو دوسری مکھی ہوتی ہے نا گندی، تو اچھی کون سی مکھی ہوتی ہے؟ شہد، اس سے گھن نہیں آتی نا انسان کو۔ وہ کہاں بیٹھتی ہے، گندگی پر یا پھولوں پر؟ وہ پھول، ہمیشہ پھول تلاش کرتی ہے۔ اور ایک مکھی یہ ہوتی ہے جو عام مکھی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کیا تلاش کرتی ہے؟ گندگی، جہاں گندگی ہوگی وہاں یہ ڈیرے لگائے گی بیٹھ کے، شہد کی مکھی وہاں سے بھاگے گی۔ تو اسی طرح اسکالرز کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اگر آپ مسلسل لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اس مولوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، اس مولوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا، اس مولوی نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں، ایک غلطی ہو گئی، اس مولوی نے اپنی کتاب میں بہت سی اچھی باتیں کی ہیں، ایک اس سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے فوراً غلطیوں کو، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی نکال کے پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ بنا دیا، بیان کر دیا آپ نے۔ سننے والا یہ سمجھے گا کہ مولویوں کے پاس غلط بات کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں، وہ یہ سمجھے گا نا۔ اس کی مثال ایسے، میں کتاب لکھوں اور اس میں ڈاکٹروں کے حالات جمع کروں کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بخار کا پیشنٹ گیا، اس نے ٹیکہ لگایا، فائدے کے بجائے ری ایکشن ہوا، وہ مر گیا۔ یہ میں نے تاریخ اور دن کے ساتھ یہ واقعہ نوٹ کر لیا۔ پھر 1 سال میں ایک اور دفعہ ایسا دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا، پھر ایک اور دفعہ ایسا تیسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا، ہوتا رہتا ہے، یہ تو ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ میں نے ایسے 100 واقعات جمع کر کے اتنی موٹی کتاب لکھ لی ریفرنسز کے ساتھ۔ جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے کہ فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں ٹیکہ لگایا تھا، مر گیا، فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں چیز کاٹنی تھی، غلطی سے کچھ اور کاٹ دیا ہے، بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے نا، فلاں ڈاکٹر نے یہ کرنا تھا، غلطی سے یہ کر دیا، فلاں ڈاکٹر نے کی رپورٹ ہی غلط آئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، آپ بولو گے بھائی آپریشن کرانے کے لیے کسی سرجن کے پاس جانے سے بہتر ہے قصائی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ذہن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور پھر واقعی قصائیوں کے پاس جاؤ گے، اور قصائی کا بیڑا غرق کرے گا آپ کا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ قصائی صرف کاٹنا جانتا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کیا کاٹنا ہے، اس کٹنے کے بعد زخم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ نالج قصائی کے پاس نہیں ہوتی۔
تو جب آپ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو علماء کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے، فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا، اور وہی سنتے رہتے ہیں، تو آپ دین سیکھنے کے لیے پھر علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں، پھر علماء کے بجائے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں۔ حشر وہی ہوتا ہے جو آپریشن کروانے والے کا قصائی کے پاس جانے سے حشر ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ قرب قیامت میں علم کو اٹھائے گا، تو ایسے نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھنا شروع ہو، وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع ہوں گے۔ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، جب دنیا میں علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانا شروع کر دیں گے۔ یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کریں گے، نا 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 نا، لوگوں نے تو کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جاہل آدمی قرآن حدیث کا لیبل لگائے گا اور فالو کس کو کرنا شروع کریں گے لوگ؟ اس جاہل کو، اور سمجھ کیا رہے ہوں گے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کو۔ آپ نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ علم کا مطلب جو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا، علم میں گہرائی ہوتی ہے، ظاہر سرسری طور پر تو کچھ نہ کچھ تو وہ دلیل دیں گے نا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسکالر ہیں۔ بغیر علم کے، علم کی گہرائی، علم میں عمق نہیں ہوگا، گہرائی نہیں ہوگی، اس کے بغیر فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو منفی سوچ، ہر ایک کی نیگیٹیوٹی پھیلانا، یہ کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے، تو یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے نا، ہماری قوم، اس میں دوسری قوموں کی نسبت نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ تھوڑی سی زیادہ ہے۔ آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں، گوروں سے بات چیت کریں، لگتا ہے کہ ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے، غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے کنٹری سے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسری قوموں کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، یار ان میں یہ خوبی ہے، یار ان میں۔ ہمارے یہاں جب آؤ نا، ہمارے یہاں جب آؤ تو ہر چیز کو کیا سوچا جا رہا ہے؟ الٹا، الٹا سوچ سوچ کے اپنے ہی سر پہ کلاڑی مار رہے ہیں، نقصان بھی اپنا ہی کر رہے ہیں۔ اس کی مثالیں میں دوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، معذرت کے ساتھ کچھ میں مثالیں دوں نا تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن پھر بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا چکی ہے کہ اب اگر میں اس میں پازیٹیوٹی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ پھر میرے اندر نیگیٹو تلاش کرو گے، آپ بولو گے اس نے کھایا ہوا ہے کہیں سے، اس کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے ممبر پہ، یہ ہو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے پیڈ ہے، یہ پیسے ملتے ہیں، فلاں نے بٹھایا کہ میرے حق میں بولا کرو۔ اس لیے ہم نے کہا جب قوم ہی نہیں سننا چاہتی تو بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو بھائی، سوچتے رہو، ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، 2-4 ادارے ہی بچے ہیں ڈھنگ کے، وہ بھی برباد۔ تو ایک اصول بنا لیں، ایک اصول زندگی کا، دیکھو اللہ کو عدل پسند ہے یا نہیں؟ انصاف پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں جتنی برائی ہو اتنی ہی کی جائے، اور جو اچھائی ہو اس کو کیا کہا جائے؟ اچھا ہے۔ مسئلہ سارا خراب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذاتی بغض اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے اعتدال سے نکل جاتے ہیں، آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب منفی بھی آتا ہے نا تو وہ جلدی بدگمان نہیں ہوتے، اس منفی میں بھی پازیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب کسی کا مثبت کام بھی آتا ہے تو اس میں بھی نیگیٹیوٹی
تلاش کرتے ہیں، جیسے ساسیں بہویں ایک دوسرے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں۔ اعتدال والی بات کیا ہے، بلکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ نیگیٹو بات بھی سامنے آئے، پازیٹیو کو تو پازیٹیو کہنا ہے، جب نیگیٹو بھی آئے تو حتی الامکان اس کو کیا کرنا ہے، اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے، جب تک 100% یقین نہ ہو اس کے غلط ہونے کا۔ ہر چیز کو سازش، ہر چیز کو سازش، کوئی اچھی بات ہو تو سازش، الو بنا رہا ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، فلانے کا غلام ہے۔ میں نے کسی کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیا، پرانے سیاستدانوں کو چھیڑنے میں کوئی وہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، وہ تو چلے گئے نا دنیا سے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے ضیاء الحق کے بارے میں ایک دن کسی سے کہہ دیا کہ دیکھو اسلام کے لیے کتنا کام کیا صدر ضیاء نے پاکستان میں۔ اب ضیاء الحق سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے آیا، یہ اختلاف ٹھیک ہے بھائی، فوجی حکومت قائم کی، ایک آئین تو یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ آپ ٹھیک ہے جی، یہ نیگیٹو بات ہے آپ کریں بھی۔ ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا اور خود ایک آمرانہ حکومت قائم کی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو بنتا ہے بھائی اعتراض۔ لیکن جو اچھے کام کیے، رشیا کے خلاف جہاد میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، حدود آرڈیننس نافذ کیے، اتنا اسلام کے لیے اس شخص نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ جو ہمارے لبرل حکمران ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ایسا گند کر کے گیا ہے کہ 100 سال بھی پاکستان اس گند سے پاک نہیں ہو سکتا۔ گند سے مراد ان کی اسلام ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں ایسا کر کے گیا ہے نا کہ 100 سال بھی اس مصیبت سے ہم نکل نہیں سکتے جس مصیبت میں ضیاء الحق نے ڈالا ہے۔ مصیبت سے ان کی مراد ہوتا ہے اسلام۔ ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان اپنے باپ داداؤں سے پوچھو اور ضیاء الحق کے بعد کا دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن میں لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی مذہبی آدمی کے سامنے کرو جس کو ٹھڑک ہوگی، وہ کہے گا ابے امریکہ کا مفاد تھا نا، اس وقت امریکہ چاہتا تھا رشیا کا خاتمہ ہو، تو امریکہ چاہتا تھا اسلام آئے یہاں پہ، اس لیے ضیاء الحق اسلام لے کر آیا۔ تیرا باپ اگر وہاں ہوتا اور وہ اسلام لا رہا ہوتا تو اس وقت تو یہ تعویل کرتا؟ تیرا جو سیاسی لیڈر ہے وہ اگر اس وقت اسلام کی بات کرتا تو کہتے ہیں ہمارا سیاسی لیڈر ماشاءاللہ کتنا نیک ہے، لیکن تمہاری چونکہ اس سے ٹھڑک تھی، تم اپوزیشن میں تھے، تو اب جو اسلام کے لیے اس نے کیا ہے وہ اسلام کے لیے نہیں، وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فضول قسم کی باتیں کرتے۔ یہ ہماری قوم کی سوچ ہے۔ اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے رہے تھے، جتنے عرصہ وہ رہا ہے نا، ٹانگیں کھینچنے میں زیادہ زور لگایا ہے، جو پازیٹیو کام اس سے کروا سکتے تھے۔ ضیاء الحق کو تو ساری زندگی یہی شکایت رہی ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو، جو معتدل لوگ ہیں نا، ان کو اس پر تو اعتراض ہے کہ آمریت تھی، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ مذہبی نہیں تھا۔ ان کو تو یہ تھا کہ یہ مذہبی کیوں تھا، یہ تو مولوی تھا، وہ تو یہ کہتے تھے۔ تو اب بھی ایسا ہی ہے، کوئی چینج نہیں ہوئے ہم، اب بھی حساب کتاب ایسا ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تبدیلی پاکستان میں آنا بظاہر کوئی امکان، قوم جب تک تبدیل نہیں ہوگی میرے بھائی، یہ کھوپڑی سے منفی سوچ نہیں نکلے گی نا ہر چیز کو۔ اور دیکھو ہمارے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے، ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دیکھنے میں لگ رہا ہے غلط کیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے جلدی اس کے غلط ہونے کا فیصلہ مت کرو۔ لگ بھی رہا ہے نا کہ غلط ہے تو تعویل کرو، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو۔ میں تبلیغ والوں کا واقعہ سناتا ہوں نا، تبلیغ میں وقت لگانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جتنا ٹائم آپ تبلیغ میں لگاؤ، غیبت پر پابندی، کوئی الٹی بات کرنے نہیں دیتے، اگر کرو گے تو کوئی سنے گا نہیں، لفٹ نہیں کرائے گا اس کو، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گیا کس سے۔ تو اکثر دیکھا ہے کہ سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب یا تو پورے پاکستان کو تبلیغ میں بھیج دیں ہم یہ چیزیں اسکولوں سے آتی ہیں، مدرسوں سے آتی ہیں۔ اگر ٹیچر بتانے والا ہو، اسکول میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے،
مدرسے میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اچھا سیکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی نیگیٹو چیز بھی نظر آئے تو جلدی بدگمان مت ہو, اس میں تعویل کرو. میں اللہ کا شکر ایک چیز ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں, آبزرو کرنا جسے کہتے ہیں. یہ میری بچپن سے عادت ہے کہ دیکھ رہا ہوتا ہوں میں بچپن سے کہ واقعات یاد رکھتا ہوں کہ یہ اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے یہ بات کہی تھی, یہ مجھے یاد رہتی ہیں. حالانکہ مجھے ویسے بندے یاد اتنے جلدی رہتے نہیں ہیں, ان کو تجربہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا, بچوں کے والد کا انتقال, صاحب تو نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو ان کے کوئی دور کے رشتہ دار بچوں سے ملنے کے لیے آئے تو بچے تھوڑی سی بدتمیزی سی کر رہے تھے. تو میں نے ان صاحب سے کہا دیکھو کیسے بدتمیز بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ کہ بیچاروں کا باپ نہیں ہے تو ایک کمی رہ گئی ہے. کیا رہ گئی ہے؟ کمی رہ گئی, تو قابل ترس ہیں یہ. مجھے ان کا وہ ملفوظ یاد رہ گیا کہ دیکھو یہ آدمی کی سوچ کتنی اچھی ہے. یہ نہیں کہہ رہا, میرے منہ سے تو نکل گیا بدتمیز بچے ہیں, نالائق ہیں. اس نے کہا نہیں نالائق نہیں ہے, ان کو جو غم پہنچا ہے, بچپن میں باپ سے محروم ہو گئے تو کچھ محرومیاں ان کے اندر رہ گئی ہیں, تو یہ قابل ترس ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا فرق سمجھ میں آیا کھوپڑی میں؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک خاتون کے میاں کا انا للہ ہو گیا, ہوتا رہتا ہے. بہت ساری عورتوں کے شوہر دنیا سے چلے جاتے ہیں, نیچرل ہے, کوئی اس میں خواتین کی برائی کی بات نہیں کر رہا میں. نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہونے والا ہے ہم سب کے ساتھ. سمجھ رہے؟ تو اب وہ خاتون کا کیا معاملہ ہوا کہ وہ ایجڈ خاتون تھیں, اپنے بیٹوں کا ساتھ دے رہی ہیں اور رشتہ داروں سے لڑ رہی ہیں. بچوں کا ساتھ دے رہی ہیں, رشتہ داروں سے ناجائز لڑ رہی ہیں. ناجائز, ایک تو جائز لڑنا ہوتا ہے نا, غلط چیز میں بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو لوگوں نے کہا یار یہ خاتون غلط ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یار بیچاری بیوہ ہو گئی ہے تو اب اس کا آخری سہارا بچے ہی رہ گئے ہیں. اب وہ اگر بچوں کو چھوڑ کر رشتہ داروں کی سائڈ لے گی تو وہ تو اور تنہا ہو جائے گی نا. حالانکہ بات غلط ہے بھائی, جو صحیح ہو غلط ہو ہر قیمت پہ جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے نا. لیکن کتنی اچھی تعویل کی نا کہ اس عورت کو آپ دوسری عورتوں پہ قیاس مت کریں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس عمر میں کہاں اپنے بچوں سے لڑ سکتی ہے, رشتہ دار تو آتے جاتے رہتے ہیں, بچوں کو کہاں چھوڑے گی. اس وقت میرے دماغ پہ یہ جملہ کلک کیا. میں نے کہا دیکھو یہ آدمی کتنا پازیٹیو سوچتا ہے کہ اس کی مجبوری سمجھ رہا ہے. مجبوری دیکھو, اپنے لیے قوانین سخت رکھو, دوسروں کے لیے ہلکے رکھو. ہم جب اپنی باری آتی ہے تو گنجائشوں کے ہمارے سامنے کھلے میدان ہوتے ہیں, اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, اسلام نے تو حکم دیا ہے نیگیٹو بھی کچھ نظر آئے نا تو جب تک اس کے نیگیٹو ہونے کا 100% یقین نہیں ہے آپ نے اس میں پازیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے. لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ 100% پازیٹیو بھی نظر آ رہا ہے, اس میں بھی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے, اس کی بھی کوئی غلط تعویل کرنی ہے. اصل میں ایکچولی یہ الو بنا رہا ہے لوگوں کو, شو مارنے کے لیے یہ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شو مار رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا تو نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے کیا؟ تو ہمارا ملک جو ہے نا خود ہی ہم اپنے آپ کو دیمک کی طرح کھا کھا کے ختم کر دیں گے. وہ بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو فلانا.